اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراة والانجیل صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ آل عمران کا پہلا رکوع ہے جو اس ہفتے سے انشاءاللہ شروع ہو رہا ہے۔ گزشتہ ہفتہ ہم لوگوں نے سورہ آل عمران پر تمہیدی گفتگو کی تھی۔ اس رکوع کے اندر کل 9 آیات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے الف لام میم، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو زندہ و جاوید ہے اور کائنات کے نظم کو تھامے ہوئے ہے۔ پہلی آیت جسے حروف مقطعات کہا جاتا ہے، یعنی ایسا لفظ جس کے ہر حرف کو مکمل الگ الگ کر کے پڑھا جائے۔ کل 14 جگہ ایسے الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعمال کیے ہیں۔ یہ لفظ جو الف لام میم ہے، پورے قرآن مجید میں 6 جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 سورہ کے شروع میں اسے استعمال کیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی تفسیر کے مطابق اس کا مطلب ہے کہ ان اللہ اعلم، کہ میں ہی اللہ ہوں اور میں ہی اس کا علم رکھتا ہوں۔ لیکن اکثر مفسرین کا خیال یہ ہے کہ حروف مقطعات ان الفاظ میں سے ہے جس کا علم اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاس رکھا ہے اور کسی کے پاس اس کا علم نہیں ہے۔ لیکن محققین نے اپنے اپنے طور پر اس کی تشریح اور تفسیر کی ہے۔ یہ علم کی باتیں ہیں، اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان حروف کے متعلق کوئی واضح بات نہیں بتائی ہے، اور مفسرین نے کہا ہے کہ یہ دراصل عربوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا چیلنج ہے کہ جس زبان پر تم ناز کرتے ہو اور جس زبان کو تم بولتے ہو اور جس زبان کے اندر تمہارے بڑے بڑے ادیب ہیں اور ادبا ہیں اور اس میں اچھے اچھے اشعار کہنے والے اور خوب اچھی طرح سے لکھنے والے لوگ موجود ہیں، لیکن وہی اللہ جب اسی زبان کو اس طرح سے استعمال کرتے ہیں تو تم اس کی سمجھ سے کیا ہو جاتے ہو، بالکل اپنے آپ کو ناعلم اور غیر سمجھنے لگتے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ الف لام میم، اور یہ ایک ایسا لفظ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کریم کے متعلق جب اس کے پڑھنے کی نیکیاں بیان فرمائیں تو اسی لفظ سے مثال دی کہ یہ لفظ ایسا نہیں ہے کہ یہ ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف، اور ہر حرف کی 10 نیکی۔ تو اس حیثیت سے اگر لوگ یہ کہیں کہ جب اسے ہم سمجھتے نہیں تو پڑھنے کا کیا فائدہ، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے بڑا فائدہ یہ بتایا کہ تمہیں نیکیاں مل جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حروف مقطعات پر بالکل اسی طرح ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے کہ ان آیتوں پر ہم رکھتے ہیں جو ہماری سمجھ میں آتی، اور جو
लोग इस पर यकीन नहीं रखे वो काफिर है। दूसरी आयत में अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वही है जो जिंदा व जावेद है और कायनात के नज़्म को थामे हुए है। इस आयत के अंदर हमारे कलमा का एक टुकड़ा ला इलाहा इल्लल्लाह इस्तेमाल हुआ और सूरह आले इमरान के अंदर अभी जो 9 आयत पढ़ेंगे आप, उसके अंदर फिर ये इस कलमे को अल्लाह तबारक व ताला दोहराएंगे। यानी अल्लाह तबारक व ताला ने पहली आयत में तौहीद की दावत दे दी। गुज़श्ता हफ्ता ये बात आई थी कि सूरह आले इमरान में जिन लोगों से असलन गुफ्तगू है वो नसरानी यानी ईसाई लोग हैं, जबकि सूरह बकरा के अंदर यहूदियों से गुफ्तगू थी। अल्लाह तबारक व ताला ने कहा कि उसके अलावा कोई माबूद नहीं। ईसाई का अकीदा ये है कि हज़रत ईसा 3 खुदा में से एक है। अल्लाह ने उसका रद्द किया कि नहीं, वो खुदा नहीं है, खुदा अल्लाह है और ईसा अल्लाह के बेटा नहीं है, जिसके मुताल्लिक पूरे कुरान में कई जगह अल्लाह तबारक व ताला ने अपने मुताल्लिक ये फरमाया कि उसकी कोई औलाद नहीं है। तो ईसाइयों का यहाँ पर रद्द किया और उनका जवाब दिया कि तुम जो अल्लाह उन्हें मानते हो या अल्लाह का बेटा मानते हो या अल्लाह में से मानते हो या उसका एक हिस्सा मानते हो, ये तमाम चीज़ें बातिल हैं और गलत हैं। कहा कि अल्लाह कौन हो सकता है। इसी आयत में फिर अल्लाह तबारक व ताला ने अपनी 2 सिफत बयान फरमाई। पहला लफ्ज़ है अल हई और दूसरा लफ्ज़ है अल क़य्यूम, और ये दोनों लफ्ज़ पूरे कुरान करीम में 3 सूरतों में इस्तेमाल हुआ है। एक तो सूरह बकरा में खुद आयतुल कुर्सी के अंदर, और दूसरे ये सूरह आले इमरान के अंदर जो हम पढ़ रहे हैं, और तीसरे सूरह ताहा के अंदर ये लफ्ज़ आएगा। और अहादीस मुबारका की रोशनी से, उनकी बातों से मुफस्सिरीन ने लिखा है कि ये दोनों लफ्ज़, ये दोनों सिफ़ात अल्लाह तबारक व ताला के ऐसे कॉमन हैं जो 3 जगह इस्तेमाल हुए हैं। इस हिसाब से ये इसमें आज़म है, अल्लाह तबारक व ताला का इसमें आज़म है। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कोई भी अल्लाह तबारक व ताला के इसमें आज़म को पढ़कर उसको ज़बान से अदा करके अल्लाह से कोई चीज़ मांगे, अल्लाह तबारक व ताला उसे देते हैं। चुनांचे मशहूर दुआ है जो हम लोग पढ़ते हैं, या हय्यू या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ। तो इस दुआ को बार बार पढ़ना चाहिए, और जब भी कोई मुसीबत हो, परेशानी हो या ना भी हो, अल्लाह का शुक्र अदा करना हो उनकी नेमतों पर, तो हमें ये कलमात जो है बार बार अपनी ज़बान से विर्द करना चाहिए। है जिंदा, है जिंदा। कैसा जिंदा? जो हमेशा से है और हमेशा रहे, जो हमेशा से है और हमेशा रहे, उसे अल हई कहते हैं। अल हई के अंदर क्या है? दवाम है। तो इससे दूसरे जो लोग दूसरे माबूदों को माबूद समझते हैं तो उसकी भी नफ़ी हो गई। आप ये देखें कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को छोड़ दें और उसके अलावा जो हमारे दूसरे मज़ाहिब के लोग हैं वो ख़ुद इस बात को मानते हैं कि ये जो हमारे माबूद हैं वो पैदा भी होते हैं और इंतकाल भी फरमाते हैं, मरे हुए हैं। तो इस हैसियत से अल्लाह ने तमाम का रद्द किया और जवाब दिया कि वो हस्ती जो मर जाए या जो पैदा हो, जिसको दूसरा पैदा करे, वो खुदा नहीं हो सकती। खुदा वही ज़ात हो सकती है जो हमेशा से है और हमेशा रहे। और दूसरी बात यह है कि उसको किसी दूसरे ने ज़िंदगी नहीं दी हो, उसको किसी दूसरे ने ज़िंदगी नहीं दी हो। नहीं, ईसाई हज़रत ईसा को
اللہ کا بیٹا مانتے ہوئے اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ نے انہیں پیدا کیا. تو اللہ نے جواب دیا کہ وہ اللہ نہیں ہو سکتا یا اللہ کا ایک حصہ نہیں ہو سکتا جو کسی دوسرے سے زندگی پائے. تو معبود وہی ہو سکتا ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ تک رہے. اور دوسری بات الحی میں یہ ہے کہ اس کی زندگی دوسرے کے ذریعے سے نہیں ہو, وہ مستقلاً اپنے آپ میں ایک زندگی ہو, نہ کوئی اسے مارنے والا ہو اور نہ کوئی اسے زندگی دینے والا ہو. اور تیسری بات یہ کہ کبھی بھی اس کی زندگی کو زوال نہیں ہو, اس کی زندگی کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں ہو. تو جب یہ چیز ہو تو اسی کو ہم رب مانتے ہیں اور اللہ مانتے ہیں اور معبود مانتے ہیں. دوسری صفت جو اللہ تبارک و تعالی نے استعمال کی, القیوم. قیوم کا مطلب کہ ایک تو یہ کہ وہ اپنے آپ میں قائم ہے. ایک سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے نا, ابھی موبائل ٹانگ رہے تھے آپ لوگ, سپورٹ کی ضرورت. اللہ کی ذات یا معبود وہی ہستی ہو سکتی ہے جس کو کسی کے سپورٹ کی ضرورت نہیں ہو. نہیں, ہم لوگ اپنے گھر کے اندر رہتے ہیں یا سماج میں رہتے ہیں یا کسی آفس میں رہتے ہیں, ہر ایک کو ایک نہ ایک چیز سے سپورٹ چاہیے. یا اپنے گھر بناتے ہیں, مکان بناتے ہیں, یا ہماری جو بھی ڈیوائس ہو, ہر ایک چیز کو کسی نہ کسی چیز سے سپورٹ چاہیے. موبائل ہی کو لے لیجئے, اس کو بیٹری بھی چاہیے, اس کو نیٹ ورک بھی چاہیے, نہیں بہت ساری چیز چاہیے. اب وہ چیز اگر نہیں ہے تو پھر یہ اپنے آپ میں ناکام ہے. تو قیوم وہ ذات ہی معبود ہو سکتی ہے جو کسی دوسرے کے بل پر ٹکی ہوئی نہیں ہو, ہے نا, اس کو کوئی تھامے ہوئے نہیں ہو, اس کو کوئی بیلنس کیے ہوئے نہیں ہو, بلکہ وہ ذات ایسی ہو جو باقی تمام مخلوق کو تھامے ہوئے ہو. نہیں, ہم تمام کو بھی دیکھتی ہے اور جتنی چیز کو ہم نہیں دیکھتے مخلوق کو اس کو بھی دیکھتی ہے. وہ پہاڑ کے اندر ہو کہ سمندر کے اندر ہو کہ زمین کے کتنے تہ کے اندر ہو. کبھی کبھی ہم لوگ کھودتے ہیں, جو زمین صفائی کرتے ہیں تو کتنا کیڑا نکلتا ہے, اوپر سے دکھائی نہیں دے رہا ہم کو, وہاں روزی اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. تو قیوم وہ ذات جو کسی پر نربھر نہیں ہو بلکہ اس پر تمام چیزیں نربھر ہوں, اس پر ڈیپینڈ ہو, وہ خود کسی پر ڈیپینڈ نہیں ہو. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اگر بات کی جائے نصارہ کے حوالے سے تو وہ اللہ پر ڈیپینڈ ہے, ان پر اللہ ڈیپینڈ نہیں ہے. تو اس حساب سے یہ ہوا, اللہ نے رد کیا کہ عیسیٰ جو ہے معبود نہیں ہو سکتے, اللہ نہیں ہو سکتے, بھگوان نہیں ہو سکتے. اور کوئی بھی ایسی چیز جس کو کوئی دوسرا لا کر کے اسٹیچو کے حوالے سے, فوٹو کے حوالے سے یا کسی چیز کے بھی حوالے سے اس کو تھامے, اس کو پکڑے, اس کو اٹھائے, اس کو بیٹھائے, وہ معبود نہیں ہو سکتی. اور تیسرے یہ کہ اس میں جتنی چیز پیدا کیا وہ تو ہے ہی ہے, اور یہ پورا یونیورس جہاں تک ہماری نظر جا رہی ہے یا جہاں تک ابھی تک تحقیق ہوئی ہے یا ہوگی, وہ پورا کائنات کا نظام بھی اسی کے تابع ہو اور اسی کے اختیار میں ہو اور اس کو وہ تھامے ہوئے ہو. تو القیوم ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے دو صفات اہم بیان کر کے توحید کی دعوت دی. نہیں, وحدانیت دو ہی لفظ میں اللہ تعالیٰ نے بہت کلیئر کر دیا. تو اس بات کا ہمیں دھیان رکھنا چاہیے کہ اللہ زندہ ہے تو کس حساب سے, اور وہ کائنات کے نظم کو تھامے ہوئے ہے تو کس حساب سے. اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تیسری آیت کہ اللہ ہی نے آپ پر سچی کتاب نازل فرمائی جو پہلے کی نازل شدہ کتابوں کی تصدیق کرتی ہے. اسی نے اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے تورات اور انجیل نازل کی تھی, اور اسی نے حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی یہ کتاب بھی اتاری. بے شک جن لوگوں نے احکام الہی کا انکار کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے, اور اللہ زبردست اور انتقام لینے والے. اس میں
اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا دو لفظ ہے، ایک نزلہ ہے اور ایک انزلہ ہے۔ قرآن کے لیے یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے نزلہ کا لفظ استعمال کیا اور تورات اور انجیل کے لیے انزلہ کا لفظ استعمال کیا۔ دونوں کے مطلب ہے نازل کرنا، لیکن دونوں میں گرامر اور زبان کے اعتبار سے فرق ہے۔ نزلہ کسی چیز کو تھوڑا تھوڑا کر کے کیا کرنا؟ اتارنا، اور انزلہ ایک ہی مرتبہ اتار دینا۔ اور نزلہ کے بعد جو صلہ لائے ہیں، ہے نا، یعنی ہیلپنگ ورب جو ہوتا ہے، کس ورب کے بعد ان لائیں گے، کس کے بعد آؤٹ لائیں گے، کس کے بعد اپ لائیں گے، نہیں۔ تو اسی طرح عربی زبان کے اندر بھی جب کوئی ورب، کوئی فعل استعمال کرتے ہیں تو اس کے بعد کوئی نہ کوئی حرف لاتے ہیں۔ تو یہاں پر اعلیٰ کا لفظ لائے، اعلیٰ مانے پر، اعلیٰ مانے پر، اور الا مانے کی طرف، کیا؟ تو اعلیٰ سے بھی اس بات کا اشارہ کیا کہ یہ قرآن جس کو تم کہہ رہے ہو کہ یہ رسول جو ہے خود اپنے من سے بول رہے ہیں، تو اعلیٰ کے ایک حرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ثابت کیا کہ نہیں، یہ جو قرآن ہے نزل اعلیٰ، اوپر سے اتری ہے، نہیں۔ پر کب ہوگا؟ ٹیبل کے اوپر رکھیں گے تب نا، اوپر سے نیچے۔ تو نزل اعلیٰ یہ ان کے قلب پر، علیہ کا یعنی اعلیٰ قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر نازل کی گئی تھوڑا تھوڑا کر کے۔ ہم لوگ عام طور پر بولتے ہیں کہ 23 سال میں نازل ہوئی، جبکہ 22 سال 6 ماہ اور کچھ دنوں میں نازل ہوئی۔ اور انزلہ کا مطلب ایک بار ہی استعمال، اتار دینا۔ اب یہاں پر تورات اور انجیل کیا ہے؟ آج کل دونوں جو ہے ایک ہی ساتھ چھاپ دیتے ہیں، جس کو بائبل کا نام کہا جاتا ہے، اور اسی تورات کو لوگ تورات سمجھتے ہیں اور اسی انجیل کو لوگ انجیل سمجھتے ہیں۔ لیکن تورات میں اصل تورات کیا ہے؟ تورات کا لفظی معنی جو ہے یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی روشنی کے ہوتے ہیں، ہے نا۔ یہ ورا یری سے نکلا، اس کا معنی جو ہے چنگاری لگانا، آگ لگانا، آگ پیدا کرنا، روشنی پیدا کرنا، ہے نا۔ تو وہاں سے اس کے معنی روشنی کے ہیں۔ اور انجیل جو ہے یہ یونانی زبان کا لفظ ہے، جس کے معنی جو ہے خوشخبری اور بشارت کے ہیں۔ تورات آپ کو معلوم ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتری۔ تورات 2 طرح کی تھی، ایک تو وہ جو 40 تختیاں کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دی، تو وہ اسی طرح انہوں نے رکھ دیا۔ اور اس کا جو دوسرا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ جو احکام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں لکھوایا، محفوظ کیا، اور 12 قبیلوں کو، ہر ایک کو ایک ایک کاپی اس کی دے دی۔ لیکن وہ سب کیا ہوا؟ ضائع ہو گیا۔ اور تقریباً 300 سال کے بعد پھر لوگوں نے تورات کو لکھا۔ اور انجیل جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب مانی جاتی ہے۔ بائبل کے حوالے سے اس کو عہد نامہ جدید کہتے ہیں اور تورات کو عہد نامہ قدیم۔ تو تورات کے اندر کل جو ہے 25 باب ہیں، 25 حصے ہیں اس کے، اور انجیل کے اندر کل 4 حصے۔ تو یہ مکمل 25 حصے اور یہ اس کے 4 حصے، یہ اصلاً تورات اور انجیل نہیں ہے، بلکہ ابھی جو کتاب موجود ہے اس کے اندر جو بھی اللہ کی اصل بات اور حقیقی بات ہے وہی اصل میں تورات اور انجیل ہے۔ اسی لیے تورات سے مراد بائبل کے پرانے عہد نامے کی ابتدائی 5 کتابیں نہیں، بلکہ دراصل تورات سے مراد وہ احکام ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت سے لے کر، یعنی جب سے انہیں نبی بنایا گیا، ان کی وفات تک تقریباً 40 سال میں
اتاری گئی۔ اور انجیل سے مراد عہد نامے جدید کی 4 مشہور انجیلیں نہیں ہیں، بلکہ دراصل انجیل نام ہے ان الہامی یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتاری گئی خطبات اور اقوال کا، جو حضرت مسیح علیہ السلام یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں آخری 2.5-3 برس میں بحیثیت نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کے سامنے بیان فرمائی، وہ انجیل ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا کہ کتاب آپ پر اتاری گئی جو تصدیق کر رہی ہے، یعنی اس بات کو سچا ثابت کر رہی ہے کہ تورات اور انجیل حق ہیں اور صحیح ہیں۔ اور تصدیق کرنے والی کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ تورات میں اور انجیل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے اور اس قرآن کے تعلق سے باتیں تھیں، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے اور یہ قرآن بھی آ گیا تو اس حساب سے بھی تورات اور انجیل کی تصدیق ہو گئی، نہیں سچی ثابت ہو گئی اس کی بات۔ تو سب سے پہلے اس قرآن کو کسے ماننا چاہیے تھا اور اس رسول پر سب سے پہلے کسے ایمان لانا چاہیے تھا؟ جس کے پاس وہ کتاب پہلے سے موجود ہے اور اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ایک نبی آئے گا، اس کے ساتھ ایک کتاب آئے گی اور اس کتاب کو لوگ بار بار پڑھ رہے ہیں، تو سب سے پہلے کسے ماننا چاہیے تھا؟ عیسائی کو اور یہودی کو، لیکن ان لوگوں نے نہیں مانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سب سے پہلے تو تمہیں ایمان لانا چاہیے تھا، تاکہ تم جس کتاب کو پڑھتے ہو اور اپنی ان کتاب میں جن آیات کو پڑھتے ہو اس کتاب کی تصدیق ہو جاتی۔ اور اس کا ایک مقصد بیان فرمایا، من قبل ھدی للناس وانزل الفرقان، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات اور انجیل کو بھی اس لیے نازل کیا لوگوں کی ہدایت کے لیے کہ وہ ہدایت کا ذریعہ بن جائے، اور قرآن کو بھی اس لیے نازل کیا ہے اور اتارا ہے کہ یہ لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے۔ فرمایا وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اور اللہ نے فرقان بھی نازل کیا۔ فرقان فرق سے، فرق کرنے والی، حق اور باطل کے درمیان، حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، یہ فرقان قرآن کا ایک نام بھی ہے۔ اور فرقان یہاں پر کچھ لوگوں نے کہا کہ یا تو یہ قرآن ہی ہے جس نے یہ بات واضح کر دی اور بالکل کھول کھول کر کے رکھ دی کہ تورات کے انجیل کے اندر کون بات صحیح ہے اور کون بات غلط ہے، یعنی جس بات کی تصدیق قرآن کر دے اور وہ بات انجیل یا تورات میں ملے وہ بات صحیح ہے، لیکن جس بات کا انکار قرآن کر دے اور وہ بات اس میں ہے تو اس کو نہیں ماننا۔ تو فرقان مطلب صحیح بات کیا ہے اور غلط بات کیا ہے، ان دونوں کو کھول کھول کر بتا دینے والی چیز۔ اس کا دوسرا مطلب مفسرین نے کہا ہے کہ فرقان کا مطلب معجزہ ہے جو نبیوں کو، انبیاء کو دیا جاتا ہے، نہیں کبھی کبھی چیلنج کے طور پر، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لاٹھی دی گئی، نہیں ہر نبی کو اپنے اپنے دور میں بہت ساری چیزیں دی گئی جس کے ذریعے سے وہ ثابت کرتے ہیں کہ یقیناً ہم اللہ کے نبی ہیں اور ہم جن تعلیمات کو لے کر کے آئے ہیں وہ صحیح ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے بڑا معجزہ جو ہے وہ خود قرآن تھا اور ہے آخری ایام تک۔ اور تیسری تفسیر یہ کی گئی ہے کہ فرقان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اپنے متعلق یا رسالت سے متعلق یا آخرت کے متعلق جو دلائل دیے ہیں، ہے نا، ان دلائل کا مطلب فرقان ہے، یعنی ان دلائل کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے سامنے حق واضح کرتے ہیں اور باطل بھی واضح کرتے ہیں۔ اب آپ کے
اوپر چھوڑ دیتے ہیں کہ آپ کس کو اختیار کرتے ہیں، حق کو یا باطل کو۔ پھر آگے فرمایا کہ جو لوگ اس راستے کو نہیں اپنائیں گے، اس کتاب کو نہیں اپنائیں گے، ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید، جو اللہ کی آیتوں کا، اللہ کے کلام کا انکار کریں، ان کے احکامات کا انکار کریں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اور اللہ نہایت ہی زبردست ہے اور بہت ہی زبردست طریقے سے انتقام لینے والے ہیں۔ انتقام کا لفظ جو ہے وہ نقمہ ینقم سے نکلا ہے، اور انتقام جو ہے افتعال کے وزن پر ہے، اور جب اس باب سے کوئی لفظ آتا ہے تو اس کے اندر یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ اس چیز کو اہتمام سے کرنا، کسی بھی چیز کو، یعنی اللہ جو ہے انتقام لینے والے ہیں، یعنی جب وہ سزا دیں گے تو بڑے اہتمام سے دیں گے، بالکل اس کی جتنا بھی کرائٹیریا ہو سکتا ہے ان تمام کا لحاظ کر کے سزا دیا جائے گا۔ یہ ہے انتقام کا مطلب، یعنی ہمیں ڈرنا چاہیے، ہمارے دل کے اندر ڈر پیدا ہونا چاہیے، خوف پیدا ہونا چاہیے کہ اللہ جہاں بخشنے والے ہیں، جہاں رؤوف ہیں، جہاں رحیم ہیں، نہیں، وہاں کہا کہ شدید بھی ہیں اور ذو انتقام بھی ہیں، اور انتقام کے اندر اس فعل کی ایک خصوصیت یہ ہے، خاصیت یہ ہے کہ کسی کام کو اہتمام سے کرنا، اور جب اللہ سزا جو ہے اہتمام کے ساتھ کرے تو سمجھ لیجئے کہ کیا ہوگا۔ نہیں، کسی کام کو ہم بے ڈھنگے سے کر دیں اور کسی کام کو اہتمام سے کریں، دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ نہیں ایسے ہی آئے استاد نے ایک چھڑی مار دی، نہیں، اور ایک بالکل اہتمام کے ساتھ کہ اس کی پٹائی ہوگی، اس کی سزا متعین ہوگی، اس کے سامنے 4 آدمی آئیں گے اور سب بات طے ہوگی اور تب اس کو سزا دی جائے گی، یہ اہتمام کے ساتھ۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ سب چیز ہوگا اس دن، تو ہمیں ڈرنا چاہیے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، بے شک زمین و آسمان میں کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے اللہ سے۔ نہیں، تورات اور انجیل کی بات چل رہی ہے، کہا کہ تم اس میں تحریف کر لو، اس میں کوئی چیز بڑھا لو، اس میں کوئی چیز گھٹا دو، سب چیز کا علم اللہ کو، اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں آتا ہے کہ ما تسقط من ورقۃ الا یعلمہ، ایک پتا بھی اگر گرتا ہے تو اللہ کو اس کا علم ہے۔ اور قرآن کریم میں یہ بات بھی آتی ہے کہ جو کچھ تم سوچتے ہو، جو کچھ تمہارے دلوں کے اندر ہے، وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ اور کہا کہ اللہ جو ہے اقرب من حبل الورید، نہیں، شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اور کہا کہ ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، تو اس حساب سے اللہ تبارک و تعالی آپ سے قریب ہیں اور ان سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ کیا ہم زمین پر پیر رکھتے ہیں لیکن اس پیر کے نیچے کیا ہمیں معلوم نہیں ہے؟ اللہ کو اس کے بہت تہ تک پتہ ہے۔ انسان کو ہم سامنے سے دیکھ لیتے ہیں، بس ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے ایک ایک چیز سے واقف ہے، اس کے فطرت سے واقف ہے، اس کے سوچ سے واقف ہے، تو کتنا ڈرنا چاہیے۔ یہ معمولی آیت نہیں ہے۔ اللہ نے کہا کہ کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے پورے زمین میں اور آسمان میں، تو انسان بچ سکتا ہے؟ کیمرہ کہیں پر لگا ہو تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ اگر کہیں ہم کال کریں اور کہا جاتا ہے کہ آپ کی کال ریکارڈ کی جا رہی ہے تو کیسے بات کرتے ہیں؟ یا نہیں بھی کہا جاتا ہے تو آج کل لوگ احتیاط کرتے ہیں۔ تو اللہ اگر یہ کہہ رہا ہے کہ اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے تو ہمیں تو بس یہ سمجھنا چاہیے کہ کیمرے کے سامنے ہم کیمرہ آن ہے، اور جب وہ اتنا قریب ہے کہ ہماری سوچ کو بھی جانتا ہے، تو اگر ہم اپنے باپ کے بارے میں، اپنے ماں کے بارے میں، اپنے رشتہ داروں کے بارے میں، اپنے استاد کے بارے میں، اپنے شاگرد کے بارے میں، اپنے پڑوسی کے بارے میں یا اہل وطن کے بارے میں کوئی غلط چیز سوچ رہے ہیں، نقصان دہ چیز سوچ رہے ہیں، تو اللہ نہیں جان رہا ہے۔ ان اللہ لا یخفی، اللہ پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ تو اس حیثیت سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری تربیت کی اور ان لوگوں کو بھی دھمکی دی ایک حساب سے کہ تم جو کچھ بھی چال چل لو، جو کچھ بھی کر لو، اللہ ہر چیز کو جان رہا ہے،
ڈھیل دے سکتا ہے وہ. تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے اتنا جو ہے قریب ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے متعلق آیت ہے. اور اللہ تعالیٰ کے اب ایک آیت جو ہے اس کے قدرت سے متعلق آ رہی ہے کہ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم، کہ وہ اللہ ہی ہیں کہ جیسے چاہتے ہیں ماں کے رحم میں تمہاری صورت بناتے ہیں. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ غالب بھی ہیں اور حکمت والے بھی ہیں. یصور تصویر، سور سنا، سور پھونکا جائے گا تو صاد واو رے مادہ سے سور تصویر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مائل ہونا یا مائل کرنا. نہیں، کسی کو دیکھتے ہیں ہم تو اس کی طرف مائل ہو جاتے ہیں یا وہ ہمیں مائل کر لیتا ہے. سور کیا ہوگا؟ پھونکا جائے گا، اتنی آواز ہوگی اس میں کہ ایک قبر کے اندر سے کتنے کتنے لوگ نکلیں گے نہیں اس آواز پر. اور عام معنی میں آپ یہ سمجھ لیجیے کہ کوئی سپیری ہے وہ بجاتا ہے بانسری، اس پر جو ہے سو ناگ ناگن ناچتی ہے. تو مائل کرنا اس کا اصل معنی ہے ڈھالنا اس کو اس کے رنگ میں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ماں کے پیٹ کے اندر تمہاری تصویر بناتا ہے اللہ تعالیٰ. اور یہ تصویر صرف ہم جو یہ جسم دیکھ رہے ہیں انسان کا یہ نہیں، اس کی قسمت بھی اس تصویر میں شامل. نہیں، اس کی قسمت کیسی ہوگی اور اس کی فطرت بھی اس میں شامل ہے کہ وہ کیسا ہوگا آدمی، شریر ہوگا، بدماش ہوگا، شریف ہوگا، اور اس کی کیسی صلاحیت ہوگی، علم والا ہوگا، نہیں ہوگا، جاہل ہوگا. یہ تمام چیزیں اس کے اندر شامل ہیں. تو ہمیں ہمیشہ دعا کرتی رہنی چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ ہمیں جو بھی اولاد دے وہ صحیح دے، اچھی دے. تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت بتائی ان لوگوں کو کہ دیکھو تم کہاں تک دیکھ سکتے ہو، نیچے اوپر. اللہ نے کہا کہ کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. اب یہ کہا کہ اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں. دیکھو اللہ جو ہے ماں کے پیٹ کے اندر جو بچہ رہتا ہے وہ خود 3 پرت میں رہتا ہے، 3 اندھیرے میں رہتا ہے. کیا؟ ایک پیٹ، ایک رحم مادر، اور ایک وہ پتلی جھلی جس کے اندر بچہ ہے. تو آج کل کی سائنس چاہے اس سے الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے جو بھی پتہ لگا لے، شروع میں پتہ لگا پائے گی؟ نہیں لگا پائے گی. آخر تک پتہ لگا لے کہ یہ مرد ہے یا عورت ہے. نہیں، رنگ پتہ لگے گا، یہ بچہ کالا ہوگا کہ گورا ہوگا، اس کی ایک آنکھ بڑی ہوگی کہ چھوٹی ہوگی، اس کا ہونٹ گول ہوگا کہ لمبا ہوگا، اس کی ناک کیسی ہوگی، بال اس کو کتنا اگے گا. نہیں. تو کہا کہ هو الذی یصورکم فی الارحام، وہ ماں کے پیٹ کے اندر جو ہے تمہاری تصویر بناتا ہے. تو حقیقی علم اسی کو ہے، نہیں تمہیں نہیں ہے. تو کیف یشاء، اور جس کو جیسے چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی تصویر بناتا ہے، اس کی تخلیق کرتا ہے. اس پر کسی کا اختیار نہیں ہے، یہ اسی کے قدرت میں ہے. تو جو اتنا زیادہ پاورفل ہو وہی تو معبود ہو سکتا ہے. کیا دوسری ذات نہیں نہ ہو سکتی ہے. اور کہا کہ وہ عزیز بھی ہے اور حکیم بھی ہے، زبردست بھی ہے اور حکمت والی بھی ہے. کس کو کیسا کرنا ہے اس کی حکمت اسے معلوم ہے. هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنہ وابتغاء تاویلہ وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب. وہی ہے جس نے آپ پر کتاب نازل کی جس میں بعض آیتیں بالکل واضح ہیں، یہی کتاب کی اصل بنیاد ہیں، اور کچھ دوسری کئی معنی دینے والی آیتیں ہیں. تو جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے، ٹیڑھ ہے، وہ فساد پیدا کرنے کے لیے یا فساد پیدا کرنے کے ارادے سے اور اس کے من چاہے مطلب کی تلاش میں مبہم آیتوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں.
حالانکہ اس کی حقیقت اللہ ہی کو معلوم ہے۔ اور جو لوگ علم میں گہرائی رکھنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا تو اس پر ایمان ہے کہ یہ سب ہمارے پروردگار ہی کی طرف سے ہے، اور نصیحت تو سمجھدار لوگ ہی حاصل کرتے ہیں۔ اس آیت کے اندر پھر یہ بتایا کہ قرآن کریم سے جو ہدایت حاصل کرنا ہے یہ کس طرح سے حاصل کرنا ہے، کیسے پڑھنا ہے۔ تو کہا کہ اس میں بہت ساری قسم کی آیات ہیں، لیکن سمجھنے اور سمجھانے اور غور کرنے کے اعتبار سے دو قسم کی آیات ہیں، ایک کو محکمات کہا اور ایک کو متشابہات کہا۔ محکم کس سے نکلا؟ حکم سے۔ محکم مطلب پکی بات، پختہ بات، یعنی وہ آیات جن کا معنی بالکل متعین ہے، واضح ہے، اسپشٹ ہے، بالکل کلیئر ہے، کوئی بھی آدمی اس کو سن کر کے سمجھ جائے، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، حج ادا کرو، یہ سب کچھ سمجھ میں آ رہی۔ متشابہات یعنی متماثل، ایک دوسرے کے جیسی، ملتی جلتی، اسی سے کہتے ہیں کہ حافظ کو متشابہات لگتا ہے۔ کیا وہ لفظی اعتبار سے ہوا، اور معنی کے اعتبار سے متشابہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کا گرامر کے اندر یا ڈکشنری کے اندر میننگ دیکھ لیتے ہیں، سمجھ بھی جاتے ہیں کہ اس کا میننگ یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے نا، کہ اللہ تعالی عرش پر مستوی ہے، کرسی ہے، لیکن وہ کرسی کیسی ہے؟ کرسی کا مطلب جان رہے ہیں، انگلش میں بھی، ہندی میں بھی، اردو میں بھی، لیکن جب وہ کہا گیا کہ یہ اللہ کی کرسی ہے، پھر کوئی نہیں بتا سکتا کہ وہ کیسی کرسی ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ پھر دو طرح کے لوگ ہیں وہ، کہ غور و فکر کس میں کرنا ہے، ہدایت کے لیے کن کو اختیار کرنا ہے، ایمان سب پر رکھنا ہے، نہیں کٹ حجتی نہیں کرنا ہے ایسی آیتوں پر۔ کن آیتوں پر ہمیں غور کرنا ہے؟ جو آیت محکم ہیں، جو ہماری ہدایت کے لیے ضروری ہیں، اور وہ جو متشابہات والی آیات ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ساتھ اسے مخصوص رکھا ہے۔ محکم اور متشابہات کے متعلق، محکم تو بالکل واضح ہو گیا، متشابہات میں تین رائے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ اس کا حقیقی مفہوم کیا ہے۔ دوسرے یہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو راسخون فی العلم ہیں، یعنی علم میں بالکل گہرائی کے اندر اترے ہوئے ہیں، وہ لوگ ان کا مفہوم جانتے ہیں۔ اور تیسری تشریح یہ بتائی گئی کہ متشابہات والی جتنی بھی آیتیں ہیں ان کو تین حصے میں بانٹ لیجئے۔ ایک حصہ وہ ہے کہ جس کی تعویل اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتے کہ اس کی اصل تشریح کیا ہے، اور ان متشابہات میں ایک حصہ وہ ہے کہ جو لوگوں پر واضح ہوتا ہے دن بدن، جیسے سائنس کی تحقیقات جیسے جیسے آگے بڑھ رہی ہیں، قرآن کی بہت ساری آیات یا بہت سارے الفاظ ہم پر واضح ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اور کہا کہ اس کا ایک حصہ وہ ہے جس کا علم صرف راسخون فی العلم کو ہے۔ رسخ یرسخ، راسخ کہتے ہیں گڑ جانا، ایک جگہ جم جانا، اس کا الٹا ہے زیغ، زا یا غین، ٹیڑھا ہونا، جھکنا ہے۔ تو دو طرح کے لوگوں کا یہاں پر اللہ نے ذکر کیا ہے۔ تو راسخون فی العلم، جس کا علم بالکل نیچے تک ہے، گہرائی تک ہے، کیا راسخ، گڑ جانا، جیسے کیل، کانٹی گاڑتے ہیں، تو اگر کانٹی اوپر ہی ایسے اتنی سی رہے گی تو کیسا رہے گا؟ گر جائے گی کانٹی۔ لیکن کانٹی اگر اچھی طرح سے گڑی ہوئی ہے تو کیا ہے؟ بالکل ٹکی ہوئی رہے گی۔ تو راسخون فی العلم وہ لوگ ہیں جن کا علم نہایت ہی گہرا ہے۔ تو آیات محکمات ہر ایک سمجھ لے گا، آیات متشابہات اللہ ہی علم رکھتے ہیں، یا اگر اس کی تین حصوں میں جو ہے تقسیم کر دی جائے تو ایک حصہ وہ ہے جسے اہل علم ہی سمجھ سکتے ہیں،
اور ایک حصہ وہ ہے جو دن بدن تحقیق کے بعد سمجھ میں آئے گی، اور ایک حصہ وہ ہے جو مخصوص ہے کہ اس کا جو ہے نہ اہل علم سمجھ سکتے ہیں، نہ تحقیق سے ہمیں سمجھ میں آئے گی، بلکہ اس کا علم اللہ ہی کو ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جن کے دل ٹیڑھے ہیں وہ لوگ کیا کرتے ہیں، انہی آیتوں پر غور کرتے ہیں جو متشابہ ہیں۔ اور وہ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ تاکہ ابتغاء الفتنہ، فتنہ پھیلانے کے لیے۔ کیا اصحاب کہف کا واقعہ آیا، اس میں یہ بھی آیا کہ اس کے کتے بھی تھے، نہیں؟ تو اب کوئی یہ کہے کہ اس کا کتا کیسا تھا، اس کا کتا جنت میں ہوگا کہ جہنم میں ہوگا، کتنا بڑا تھا، کتنا کلو کا تھا، تو کہا کہ یہ متشابہات ہیں، اس پر غور جتنا کرتے جاؤ گے اتنا بھاگتے جاؤ گے، نہیں؟ اسی طرح اللہ کی جو صفات ہیں وہ متشابہات میں آتی ہیں۔ کیا اللہ کے ہاتھ کے لیے کہ اللہ کے ہاتھ ہے؟ نہیں، اللہ دیکھتے ہیں، بس یہ ہماری سمجھ کے حساب سے ایک بتا دیا کہ یہ آدمی جو ہے سو اس کے قریب ہو جائے اور اس کا ڈر ماننے لگے، لیکن کوئی آدمی اس کی تحقیق ہی میں پڑ جائے کہ اس کی آنکھ کیسی ہے، کتنی بڑی ہے، تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ قرآن کو ہدایت کے لیے جو ہمارے لیے اتارا ہے تو یہ ہمارے لیے گمراہی کا ذریعہ بن جائے گا، نہیں؟ تو کہا کہ یہ لوگ ایسے ہیں جو فتنہ پیدا کرتے ہیں، لیکن اہل علم جو ہیں وہ کہتے ہیں کل من عند ربنا، یہ جتنی بھی آیتیں ہیں تمام کی تمام ہمارے لیے اللہ کی طرف سے ہیں، وما یذکر الا اولو الالباب، اور اس بات کو صرف عقل والے ہی سمجھ سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد جو دو دعا ہے وہ ہم پڑھ لیتے ہیں، اس پر پھر ختم کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، آپ ہدایت سے سرفراز فرمانے کے بعد ہمارے دلوں کو کجی میں مبتلا نہ کیجیے، یعنی ہمارے دل کو پھر ٹیڑھا نہیں کیجیے یا اس ہدایت سے نہیں پھیریے، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرمائیے، بے شک آپ بڑے داتا ہیں۔ آگے فرمایا اے ہمارے پروردگار، بے شک آپ اس دن جس دن کے واقع ہونے میں ذرا بھی شک نہیں، وہ دن کہ جس کے واقع ہونے میں ذرا بھی شک نہیں، اس دن آپ لوگوں کو جمع فرمائیں گے، یقیناً اللہ وعدہ خلافی نہیں فرماتے ہیں۔ اس سورہ کے اندر بہت ساری دعائیں آئیں گی، تو ان دعاؤں کو بھی ہمیں پڑھنا ہے اور ہمیشہ ہدایت کی دعا کرتے رہنا ہے، کب ہم ہدایت سے پھر جائیں اور کب شیطان ہمیں اچک لے، اور کب ہم ان لوگوں کے جیسے ہو جائیں کہ اس میں جہاں پر غور کرنا ہے وہاں پر نہیں کریں اور دوسری جگہ پر غور کرنے لگیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان آیتوں کو سمجھنے، سمجھانے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ صدق اللہ العظیم۔